بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم کو سورہ النمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 27 ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے چوتھے گروپ کی یہ تیسری سورہ ہے۔ یہ سورہ اپنے سے اگلی سورہ القصص کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتی۔ میں یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ترتیب دیا ہے اپنی آخری شکل میں، اس میں 114 صورتوں میں سے 108 صورتیں 54 جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ سورہ النمل اور سورہ القصص یہ دونوں صورتیں بھی جوڑا صورتیں۔ ان صورتوں کے جوڑا ہونے میں ایک بات تو بڑی نمایاں یہ ہے کہ ان دونوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پہلی سورہ میں نسبتاً اختصار کے ساتھ اور دوسری سورہ میں تفصیل کے ساتھ۔ دونوں صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اس مرحلے کی صورتیں ہیں جن کو کہ انذار عام کا زمانہ کہا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی کہ بالآخر فتح کامیابی انہی کی ہوگی، اور ان کو یہی خوشخبری ہے کہ دنیا اور آخرت میں اگر وہ صبر اور ایمان کی زندگی گزارتے رہے تو انہی کی کامیابی ہوگی۔ اس کے برعکس انکار کرنے والوں کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ جس طرح سے اپنے سرکشی میں، انکار میں بہت آگے بڑھ گئے اور دنیا میں جو عیش و آرام ان کو حاصل ہیں ان میں وہ بہت زیادہ مگن ہیں، اس کا بہت ہی برا نتیجہ ان کے سامنے آنے والا ہے۔ اس میں دونوں صورتوں میں خطاب اگرچہ کہ جگہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، لیکن یہ زیادہ تر قریش مکہ کے ساتھ خطاب والی صورتیں۔ ہم پہلے سورہ النمل سے شروع کریں گے، جو جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ سورہ نمبر 27 ہے اور اس جوڑے کی پہلی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ سورہ طاسین ہے۔ یہ قرآن مجید کے صورتوں میں سے بعض کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اگلی سورہ القصص کے جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس کا آغاز طاسین میم سے ہوتا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ان صورتوں کے قرآنی نام ہیں۔ اس پر جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نام تو سورہ النمل ہے، نام تو سورہ القصص ہے، تو یہ صورتوں کے نام کیسے ہوئے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو نام مشہور ہیں صورتوں کے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے۔ آپ نے تو بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ فلاں آیت کو یا آیات کو اس سورہ میں رکھ دو کہ جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے، جس کا آغاز ایسے ہوا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اس کے نام رکھ دیے۔ نام رکھنے میں اس وقت تک کوئی حرج نہیں جب تک کہ آپ اس کے بارے میں یہ تصور نہ رکھیں کہ یہ نام خود اللہ کے یا اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ نام انسانوں نے رکھے ہیں اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور پیغمبر کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام،
جیسے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، اور بھی بہت سی ایسی صورتیں۔ لیکن حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں جو عام تصور کیا جاتا ہے کہ ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، یہ تصور ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو مثال کے طور پر سورہ نون، جس کا دوسرا نام سورہ قلم ہے، یہ بھی ایک مثال ہے، اس میں نون کا ذکر شروع میں کر کے اور نسبتاً چھوٹی سی سورہ کے آخر میں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ کہہ کے کہ تم مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ نون، جس کا مطلب عربی میں مچھلی ہے، اور یہ مطلب قرآن مجید کی سورہ الانبیاء میں بیان بھی ہوا ہے، ذُوالنون، مچھلی والے، یعنی یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ تاسین سے شروع ہوتی ہے اور یہ سورہ کا نام ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون کا مطلب تو مچھلی ہے، لیکن اور حروف جو حروف مقطعات کے طور پہ آئے ہیں، یعنی وہ حروف کے جن کو کہ ہم ایسے نہیں پڑھتے کہ ان کو ملا کے ایک لفظ بناتے ہیں، بلکہ ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں، اس میں اور حروف کے بھی مطالب کے جو قدیم عربی زبان اور اس سے ملتی جلتی زبانوں سے ہم کو معلوم ہوتے ہیں، ان پر تحقیق کی گئی ہے، اور بعض لوگوں نے اپنا نقطۂ نظر بیان بھی کیا ہے۔ پا کے بارے میں تو بہت مشہور بات ہے کہ یہ توئے سانپ کی علامت ہے، جیسے نون مچھلی کی علامت ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک نوجوان نے اس پہ تحقیق کی ہے، وہ تحقیق باقاعدہ تحریر کی شکل میں موجود ہے، اور اب تو ایک رسالے نے اس کو چھاپ بھی دیا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کی دلچسپی ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کو ان کا وہ مضمون بھیج دوں گا جس میں انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق قرآن مجید کی تمام صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کا مطلب بیان کیا ہے کہ ان حروف کا کیا مطلب ہے اور وہ کیسے مطلب ان صورتوں میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تاسین ہے، اور اگلی صورت تاسین میم ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور سانپ کا بیان موجود ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس سکیم حکمت کے عین مطابق ہے کہ جس میں اس نے جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات رکھے، ان صورتوں میں انہی حروف سے جو معنی سامنے آتے ہیں ان کا مضمون بھی بیان کیا۔ تاسین، یہ سورہ تاسین ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں، یعنی ایک واضح کتاب کی آیات۔ یہ آیات یعنی یہ تاسین، یہ سورہ، اس میں جو آیات ہیں یہ اس قرآن کی آیات ہیں کہ جو واضح آیات پر مشتمل ہے۔ واضح آیات سے مراد وہ آیات کہ جو اپنے بیان میں بالکل واضح ہیں، اور جو کچھ وہ بیان کر رہی ہیں یعنی اپنے مضمون کو کھولنے میں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں بالکل واضح ہے۔ ان کے دلائل ایسے ہیں، اس میں جو کچھ بھی بات بیان کی گئی ہے وہ اپنے مضمون، اپنے لوگوں کو نصیحت اور ان کی اصلاح کے پہلو سے جو کچھ بھی بات کر رہی ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس میں اگر کوئی سمجھنے میں، جاننے میں غلطی ہے تو وہ یا تو لوگوں کے علم کی کمی ہے یا پھر ان کی توجہ اور غور و فکر میں کوتاہی ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب جب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے تو ظاہر ہے وہ کتاب واضح ہی ہوگی، وہ واضح کتاب ہے، اور جو کچھ وہ بیان کرتی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ ہدایت ہے یعنی اس دنیا میں انسان کے سامنے جو سوالات آتے ہیں اس پہلو سے کہ وہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے، اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ یہ کتاب
ان سوالات کے جوابات دیتی ہے اور تفصیلی دیتی ہے۔ چنانچہ جو شخص اس کتاب کو اس پہلو سے پڑھتا ہے اور اختیار کرتا ہے، اس کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، وہ بشرا، اور یہ خوشخبری ہے للمومنین، اہل ایمان کے لیے، جو اس کتاب ہدایت کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کو ہدایت کے طور پر مان لیتے ہیں اور زندگی میں اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی کتاب خوشخبری دیتی ہے ان لوگوں کو کہ ان کے لیے کامیابی ہے، وہ اس دنیا میں اگر اس کتاب کی روشنی کے مطابق چلیں گے تو پھر ان کو آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یوں یقین رکھتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں، جن کو یہ کتاب خوشخبری سناتی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مکی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، اور مکی سورہ بھی کوئی آخری دور کی نہیں، بلکہ آپ سمجھیے کہ درمیان کے دور کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نماز کو باقاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اہتمام لوگ کرتے ہیں اہل ایمان، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں ایک ساتھ قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں، اور بار بار آنے کا ایک ساتھ اس لیے ذکر ہوا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے بندہ مومن سے تقاضے در حقیقت دین کے پورے تصور کو دو احکام میں سمیٹ لیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو دین ہم کو اس دنیا میں دیا ہے، جس میں کہ جو اس کا عملی پریکٹیکل پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک جانب اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے حقوق ادا کریں، اور دوسری جانب ہم بندوں کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائیں کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں۔ تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی سب سے نمائندہ شکل نماز ہے، اور بندوں کے ساتھ تعلق کی سب سے واضح اور عملی شکل زکوٰۃ ہے، یعنی غریب ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا۔ یہ دونوں اصطلاحات اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہیں ایسے کہ اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادات جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کے سننے والوں کو معلوم تھا کہ ان سے کیا مراد ہے۔ ابھی قرآن نے اپنے بارے میں کہا قرآن ایک واضح کتاب ہے، ظاہر ہے کہ وہ کیا واضح کتاب ہوئی کہ وہ اگلی ہی آیت میں جا کے دو ایسی باتیں بیان کر دے کہ جن کا کوئی علم ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ نہیں، یہ تمام انبیاء نے جو اللہ کا دین پیش کیا، اس میں انہوں نے عملی طور پر جن چیزوں کا تقاضا ان لوگوں سے کیا کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو مانا، وہ سب سے زیادہ نمایاں یہ دو چیزیں تھیں، یعنی نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کا ذہن چونکہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو مانتے ہیں، اور ان باتوں میں بھی ان چیزوں سے زیادہ فیسنیٹ ہوتے ہیں کہ جو ان کے لیے کوئی بہت حیرت انگیز ایکسائٹنگ کوئی ایسی کہانی پیش کر دیں کہ جس کے بعد وہ دنگ رہ جائیں، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں چیزیں۔ تو چنانچہ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں آسمانوں کا سفر کیا، اور وہاں جا کے پھر ان کو 5 نمازیں ملی، یعنی اس سے پہلے کہ گویا کے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ نہیں، یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن تو یہ بات بار بار بتا رہا ہے کہ تمام پیغمبروں کے ہاں نماز تھی، ان کے ماننے والوں نے نماز پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لائے وہ پہلے دن سے نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ آپ کے دین کو پانے اور اللہ کی رہنمائی کو اور وحی کو پانے سے پہلے ہی لوگ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ فرمائے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یوں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ظاہر کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو دلائل کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان صرف
دلائل ہی پر مبنی نہیں ہے. دلائل ضروری ہے، ان پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں انسان کے سامنے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو مانے بغیر اس دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ دنیا اپنے پورے مکمل طور پر جس منصوبے کے ساتھ بنائی گئی ہے، وہ منصوبہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے بیان نہ ہو دلائل کے ساتھ، تو انسان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سنجیدہ ہو، اور سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قدم قدم پر وقتاً فوقتاً ایسے حالات، ایسے واقعات لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا رہتا ہے کہ جن کو اگر کوئی شخص سنجیدگی سے ان پر غور کرے تو وہ لازماً یہ سوال تو اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس دنیا کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے. تو جب ایمانیات کے ذریعے سے اس کا مقصد واضح کیا جاتا ہے تو انسان کو بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ سمجھ انسان کی شخصیت کا حصہ ایسے بن جائے کہ اس کو یقین آنے لگے، یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان نماز کو باقاعدگی سے سمجھ کر پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے ذمہ داری کے ساتھ، یعنی دوسرے لوگوں کی وہ مدد کرتا ہے اس تصور اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا ایک امتحان ہے، اس میں اس نے مجھ کو زیادہ دیا ہے، کچھ اوروں کو کم دیا ہے، جن کو کم دیا ہے میرے مال میں ان کا حق ہے اور مجھے اس کو ادا کرنا ہے. تو جب ایک طرف انسان اللہ کے آگے باقاعدگی سے جھکتا ہے اور دوسری جانب انسان اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے اس کے دیے ہوئے مال میں سے، تو وہ جو انسان کے سامنے تصور ہے آخرت کا کہ جو اپنے دلائل سے تو واضح ہے، وہ انسان کے اندر ایک یقین کی کیفیت میں بدل جاتا ہے جب انسان نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتا ہے اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ. فرمایا کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، تو ان کے لیے ان کے اعمال کو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے. فہم یعمہون، اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، چنانچہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی ایک جانب تو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور یوں ان کا ایمان بڑھ رہا ہے اور ایمان یقین میں تبدیل ہو رہا ہے. دوسری جانب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ان کو راحتیں، نعمتیں میسر ہیں، انہی کو انہوں نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے. تو اللہ اپنے قانون کے مطابق ایسے لوگوں کے لیے ان کے اپنے اعمال ایسے اٹریکٹیو بنا دیتا ہے، ان کو اتنی زیادہ حیثیت اہمیت دے دیتا ہے کہ پھر وہ پھٹکتے پھرتے، یعنی ان کو کچھ نہیں سوجتا. یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے. آپ ہدایت پانا چاہیں گے، آپ اس مقصد کو جاننا چاہیں گے کہ جو مقصد اس دنیا کے بنانے کے پیچھے بنانے والے نے رکھا ہے، اور آپ اس کے لیے بے چین ہوں گے. آپ جو کچھ بھی سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، آپ اس سے دعائیں کریں گے تو آپ کے لیے راستے کھولے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دنیا کی زندگی کی جو رونقیں ہیں، رنگینیاں ہیں، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنے کے لیے ساز و سامان دیا ہے، اسی کو اپنا نصب العین بنا لیں گے اور دنیا کا کیا مقصد ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا قانون ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے اعمال جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، وہ ایسے ان کے لیے خوشنما ہم بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر وہی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. یعنی حیرت کی بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. انسان جانتا ہے کہ اس کو موت آنے والی ہے، وہ روزانہ اس کی خبریں سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی
کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. اپنے اس کے مرتے ہیں، قریب کے لوگ مرتے ہیں، لیکن وہ اپنی موت کے لیے فکر مند نہیں ہوتا. یہ اللہ کا قانون ہے. اگر آپ دلچسپی نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی دلچسپی ختم کر دے گا، اور ساری دلچسپی دنیا کی زندگی ہی تک محدود کر دے گا. اور پھر وہ فہم یا مہم، تو کیا ہے کہ وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا عذاب ہوگا. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور وہ آخرت میں خسارے سے، نقصان سے دوچار ہونے والے ہوں گے. یہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک اور فلسفہ اختیار کر لیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ مذہبی ہونا اچھی بات ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم مذہبی نہیں ہوں گے، ہم غیر مذہبی ہوں گے، ہمارا کچھ اور ذہن ہے، ہمارا کچھ اور نقطۂ نظر ہے. یہ بات ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، یہ حق ہے. اس کا حق ہونا انسان کے اندر، چاہے انسان مومن ہو چاہے انسان مومن نہ ہو، اس کے اندر اس کے حق ہونے کا احساس موجود ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو اس احساس کی قدر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو اس احساس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ وہ جب یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی روشنی کے جو ان کے اپنے اندر موجود ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باہر کی روشنی جو اس روشنی کو مزید روشن کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے، جب لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں تو انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے پیغمبر آپ ان کو اگنور کریں، ان کی پرواہ نہ کریں. اس میں کیا شبہ ہے کہ آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے من لدن حکیم علیم، اس ذات کی طرف سے کہ جو حکیم ہے، جو جاننے والا ہے. یعنی وہ جو کام کرتا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے. اس کا کوئی کام، کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی صحیح فیصلے کے لیے ایک تو آپ کو صحیح معلومات ہونی چاہیے، اور دوسرا آپ کے اندر وزڈم ہونا چاہیے، برائٹنس ہی نہیں، ایک صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. تو اللہ تعالی کے اندر دونوں خوبیاں آخری حد تک موجود ہیں. اس وجہ سے جو اللہ کو مانتے ہیں انہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور وہ لوگ کہ جو فضول حرکتیں کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں اپنے پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کہ ان پر یہ حقیقت آخری حد تک واضح ہو جائے، ان کا امتحان بھی ہو جائے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اور جب وہ مانتے ہیں تو پھر ان حالات سے گزر کے ان کے اندر اللہ کے حکیم و علیم ہونے کی حقیقت آخری حد تک واضح ہو جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اور اس بات کو، اس واقعے کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں نے آگ دیکھی ہے، انی آنست نارا. یعنی مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جاننا چاہتے ہو تو میرے اس بندے کے واقعے کو ذرا ذہن میں لاؤ، ہم تم کو بتاتے ہیں. جو بندہ تمہاری طرح کا تھا، یعنی جیسے تم پیغمبر ہو ویسے وہ بھی پیغمبر تھے. یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جتنا ہوا ہے کسی اور پیغمبر کا نہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے تھے، ملتے جلتے تھے. یہ حقیقت بائبل میں بھی بیان ہوئی. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنائی گئی ہے، وہاں یہ فرمایا، یعنی جو انگلش میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ I will raise amongst their brothers a prophet like you. میں تمہاری طرح کا ایک پیغمبر اے موسیٰ ان کے بھائیوں میں، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے میں چنوں گا، مبعوث کروں گا. تو یہاں انہی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو رہنمائی کرنے اور تسلی دینے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ واقعات جو ہو چکے ہیں ماضی میں ان کا حوالہ دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جیسے وہ ہوا ہے ان کے ساتھ ہوا ویسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہو. تو فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو کہ میں نے آگ دیکھی ہے. یعنی مطلب یہ کہ یہ جو مدین سے جو کہتے ہیں ان بزرگ کے یہاں رہے کہ شعیب علیہ السلام تھے، یہی مشہور ہے بات. تو ان کی بیٹی سے شادی کر کے وہ 8 سال وہاں رہ کے واپس آئے، اور پھر وہ مصر جا رہے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ سردیوں کی رات تھی، اندھیرا تھا، اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ صحیح ڈائریکشن کی طرف جا بھی رہے ہیں کہ نہیں. فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہ سآتیکم منہا بخبر، یہ جو میں نے آگ دیکھی ہے تو میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یعنی کہ مصر کا صحیح ڈائریکشن کیا ہے. او آتیکم بشہاب قبس، یا پھر یہ کہ میں کوئی آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں. وہ نہ بھی خبر ملے تو کوئی انگارہ لے کے آؤں، لعلکم تسترون، تاکہ تم بھی اس سے تاپ سکو. یہ جو سردی ہم کو لگ رہی ہے اس میں کچھ کمی آئے. فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی امبوری کا کہ بابرکت ہو، من فی النار ومن حولها، کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، جو اس میں موجود ہے، ومن حولها، اور وہ بھی کہ جو اس کے ارد گرد. یعنی یہ آواز اللہ کی آواز ہے، اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ سب کے سب یعنی مبارک ہے، بابرکت ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ہی غیر معمولی واقعہ تھا. وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آواز اگر آگ میں سے آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہیں نعوذ باللہ محدود ہے، یا وہ آگ ہے، یا آگ کے اندر اس کی آواز ہے. یہ تو محض اس نے ایک واقعہ رونما کیا جس میں اس نے اپنے بندے کے ساتھ کلام کرنے کے لیے ایک طریقہ ذریعہ اختیار کیا. یہ جگہ کوہ طور تھی جس کو جبل موسیٰ کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. یعنی ظاہر ہے جو وحی کے ذریعے سے ملاقات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، سو اس کو اب کوہ سینا یا جبل موسیٰ وغیرہ کہتے ہیں. اور اس واقعے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کو پیغمبری ایسے ملتی ہے، یعنی وہ اس کے مشتاق نہیں ہوتے، ان کے ہاں اس کے لیے کوئی شوق، کوئی دلچسپی، کوئی تیاری نہیں ہوتی. وہ تو جا رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کی طرف، سرزمین کی طرف، اور کہیں کوئی راستہ سمجھنے کے لیے
یا کچھ انگارہ حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ پہنچتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پیغمبری مل رہی ہے، ان کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف مل رہا ہے، تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ فرمایا کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، یعنی لٹرلی اس کی کیا نوعیت کیا حقیقت تھی ہم نہیں جان سکتے، ہم جان ہی نہیں سکتے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ انہی متشابہات میں سے ہے، بس اتنا ہم نے سمجھ کر مان لیا۔ لیکن یہ فرمایا کہ یہ اللہ وہ ہے کہ جو عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اس کا زبردست ہونا انسان کو اگر یہ تصور دیتا ہے کہ اس کا یہ غلبہ، اس کی طاقت، یہ انسان کے اندر صرف خوف پیدا کرے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے کرے گا، اس وجہ سے انسان بالکل غیر یقینی طور پر دنیا میں زندگی بسر کرے، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ جہاں زبردست ہے وہاں حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اور جب وہ حکمت کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا، وہ زبردست ہے، اس کے زبردست ہونے میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو جس رب نے تم کو اے موسیٰ آج یہ موقع دیا ہے کہ تم اس سے کلام کرو، وہ ہر چیز پر غالب ہے، یعنی اس کی قدرت ایسی ہے کہ اس کے راستے میں کوئی اس کے فیصلے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، لیکن وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی۔ تو اس وجہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس دنیا، اس کائنات کا چلانے والا بادشاہ نہ مانو، اور اللہ کی مصلحت اور حکمت کے مقابلے میں کسی اور کی حکمت اور مصلحت کو کوئی حیثیت نہ دو۔ میں ہوں اللہ اور میں زبردست ہوں اور میں حکمت والا ہوں۔ والقی عصاک، اور ذرا یہ تم اپنی لٹھیا کو تو زمین پر ڈالو، یہ لاٹھی تمہارے پاس ہے، اس کو زمین پر گراؤ۔ فلما رأى تہتز، پھر جب اس نے دیکھا اس کو کہ وہ تو بل کھا رہی ہے، یعنی وہ لاٹھی کیا تھی، وہ تو یعنی کچھ اور ہی اس نے اپنے انداز اختیار کر لی ہے، کانا جانو، ایسے بل کھا رہی جیسے کہ کوئی سانپ ہو۔ تو ولہ مدبرن، وہ پلٹے پیٹ دکھاتے ہوئے، ولم یعقب، اور انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے جو رسول ہیں وہ میرے حضور میں ڈرتے نہیں، نہیں، میں نے جب تم کو چننے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے بعد ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو وہ فیصلہ ہے کہ جس میں اب تم کو ذمہ داری سونپی جائے گی، یہ گویا کہ بڑی تسلی دی جا رہی ہے، ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ تمہاری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تم کو ہم نے ایک ایسے منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس میں جو فائز ہو جاتا ہے وہ ہماری حفاظت میں ہوتا ہے،
تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ہاں وہ جس نے کوئی زیادتی کی پھر اس نے جو برائی کی تھی اس کو بھلائی سے بدل دیا. فإنی غفور الرحیم، تو میں مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر، ان کے ذہن میں یہ جو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھائی میں پیغمبر کیسے بن سکتا ہوں، میرے ہاتھوں سے تو ایک قبطی قتل ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے ذہن کے تردد کو دور کرنے کے لیے کہ وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، اس کے بعد تم پچھتائے تھے، تم نے معافی مانگی تھی، تم نے اپنی اصلاح کی تھی. ایسا نہیں تھا کہ تم نے کوئی سرکش ہو کے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا. ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا اور اس کے ہونے کے بعد اس پہ تم نے کوئی فخر نہیں کیا، بلکہ تم اس کے بعد جو رویہ اختیار تم نے کیا وہ اصلاح کا تھا، وہ بہتری کا تھا. اس لیے اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وہ اب تمہارے دامن میں اس کا کوئی دھبا نہیں. تو یہ اگرچہ کے بات موسیٰ علیہ السلام کو کہی جا رہی تھی ان کے اس تردد کو دور کرنے کے لیے، لیکن وہ عمومی انداز میں بیان کر دی گئی تاکہ اس کا فائدہ سب انسانوں کو ہو جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا پالیسی ہوتی ہے ان غلطیوں کے بارے میں کہ جو انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا بلکہ اتفاقاً اس سے ہو جاتا. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اور یہ اپنا ہاتھ ذرا گریبان میں ڈالو تو تخرج بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا. یعنی یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے. بغیر کسی بیماری کے لیے اس لیے کہا گیا کہ بائبل میں یہ غلط بات بیان کر دی گئی کہ وہ جو ہاتھ تھا وہ بیماری کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت بن گئی تھی. یہ قرآن مجید نے اشارتاً بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جس میں بائبل میں موجود غلط بیان کو ٹھیک کیا گیا. فی 9 آیات، یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہیں کہ جو تم کو دی جا رہی ہیں. الی فرعون و قومہ، تو ان کو لے جاؤ فرعون اور اس کی قوم کے پاس کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، وہ حدود کو توڑ کر نکلنے والے ہیں. فلما جاءتہم آیاتنا، پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں. کون سی نشانیاں؟ مبصرتن، جو آنکھیں کھول دینے والی تھی. یہ عصا جو سانپ بن جاتا تھا، یہ ید بیضا، ہاتھ چمکتا ہوا ہوتا تھا، اور اس طرح کی نشانیاں. یہ جب فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ لے کر گئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. وجحدوا بہا، اور انہوں نے انکار کیا اس کا. واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا. یعنی ان کے دل ان نشانیوں کو دیکھ کر بالکل واضح ہو گئے تھے کہ یہ نشانیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کچھ جادو نہیں ہے. یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن انہوں نے اس کے باوجود انکار کیا. کیوں؟ ظلمم و علوبا، ظلم اور تکبر کرتے ہوئے، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے، اپنے اندر کی حقیقت کو دباتے ہوئے، اپنے اندر کے احساس کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو فساد مچانے والے ہیں. اس لحاظ سے یہ مقام ایک بڑا اہم مقام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پہلو سے
واضح کر دیا کہ کافر کون ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں جرم کیا چیز ہے۔ اللہ نے انسان کو جیسے پیدا کیا ہے اور جیسے اس کی شخصیت بنائی ہے، اس کے سامنے جب حق آتا ہے تو بالکل واضح ہوتا ہے، وہ اس کو سن کر دیکھ کر اول بالکل جان لیتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ماننا نہیں چاہتا۔ کیوں ماننا نہیں چاہتا؟ ظلم مغلوبہ، یا وہ ظلم کرتا ہے اپنے اندر، اس کی شخصیت ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو سچائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، اس کی نگاہوں میں دنیا اتنی زیادہ کھب گئی ہوتی، اس میں اتنا زیادہ انوالو ہو کے اس کا گرویدہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سچائی کا انکار کرتا ہے اور یوں اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ مزید وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور بیان کرنے والے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹس کرتے ہیں، اور آج کل تو بہت ہوتی ہے، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ دوسرے کو کم تر دکھایا جائے، اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کیا جائے، اور اس کے بعد ان کے لیے اس سچائی کو ماننے کے راستے بند ہو جاتے ہیں کہ جو سچائی ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص کے پاس موجود ہو، پوری نہیں تو کچھ نہ کچھ۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، میں یعنی سب چیزوں کو نہیں کہہ رہا، لیکن یہاں خاص طور پر کفر کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پوری طرح واضح کر دیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیوں بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ میں ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ جیسا کہ غامدی صاحب نے کیا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ النمل کا ہم نے آج آغاز کیا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یہ سورہ طاسین ہے۔ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، چنانچہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہی سخت خسارے میں ہوں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں، اللہ زبردست اور حکیم۔ تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے میں بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان 9 نشانیوں کے جلوں میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ کہ جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا، درا حال ہے کہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ جی عدیل صاحب، وعلیکم انمیوٹ السلام۔ کریے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ابھی جب بات ہوئی تھی کہ
کچھ لوگ تو وہ ہے نا جو مذہبی بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ غیر مذہبی ہو جاتے ہیں نا. مگر سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. اس کے درمیان کے گرے ہے ایریا بھی ہے کہ جس میں لوگ مذہبی تو ہوتے ہیں مگر وہ جان بوجھ کے نہیں، مگر ان کے ہاں ریاکاری بھی پائی جاتی ہے. تو جس میں ہمیں دنیا کا پھر وہ مل جاتا ہے کہ ایک طرف نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں دنیا کی وہ چیزیں موجود ہیں جس میں وہ ریاکاری آ جاتی ہے ان کے اندر. تو پھر اس گرے جو ایریا ہے اس میں پھر کیسے دیکھا جائے گا کہ کہاں پہ کون غلطی کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا؟ دیکھیں، میں نے جو بات کہی تھی نا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک شخص کا مزاج مذہبی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ مزاجن غیر مذہبی ہے. تو بھائی آپ کو آم پسند ہے، ہمیں سیب پسند ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کا دین، اللہ کا پیغام اور حق اور ہدایت بالکل واضح ہے. اللہ کے ہاں جو شخص اس حق کو، ہدایت کو اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اس نے اس اپنے اندر کی آواز کو سمجھ کر، اس کو اہمیت دے کر، خارج میں اس آواز ہی کے مطابق جو اللہ کی روشنی آئی ہے اس کو قبول کیا. جو شخص اس کو قبول نہیں کرتا وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے خلاف بغاوت بھی کرتا ہے. اب جب یہ پیغام آ جاتا ہے اور پھر لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پیغام کو مان لیا تو بس اب آپ کامیاب ہو گئے. نہیں، اب تو امتحان کا آغاز ہوا ہے، امتحان اب چلے گا. تو آپ نے جو مثال دی ہے لوگوں کی، ہم جیسے لوگ ہیں، ہم اس امتحان میں کہیں کامیاب ہوتے ہیں کہیں ناکام ہوتے ہیں. اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا. ویسے دوسری جانب اب جو لوگ ہیں کہ جو دین سے دور ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اب دین جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، ہم ماننے والوں کے عمل اور ماننے والوں کی گفتگو کے ذریعے سے، یہ اپنی پرفیکٹ فارم میں نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہ انصاف پر مبنی ہوگا، اللہ کے مکمل علم پر مبنی ہوگا اور اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو ہمارا جو عمل ہے اور ہمارا جو رویہ ہے یہ اگر اپنے اندر خامیاں کھوٹ رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ امتحان فیئر امتحان، اس نے ہم کو آزادی دی ہوئی ہے اور ہم کو اس نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اس آزادی میں اپنے فیصلے سے صبح و شام یا تو ثابت کریں کہ ہم نے اللہ کی بات سمجھ کر مان لی اور ہم اس کے بندے ہیں، یا پھر اس امتحان میں بات کو ماننے کے باوجود ناکامی کی طرف جائیں. لیکن وہی بات جو آپ نے بیان کی وہی صحیح ہے کہ اصل میں کوئی درمیان کی چیز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم صحیح بات کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں. لیکن بہرحال لوگوں کے اندر مختلف رویے ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب پیغمبر خود موجود نہیں ہوتے تو کافی کچھ گھپلا ہوتا ہے. جناب افضل صاحب ان میوٹ کیجئے اپنے آپ کو، سوال کیجئے. ان میوٹ کرنے میں آپ کو اگر دقت ہو رہی ہے تو پھر میری مجبوری ہے کہ میں عدیل صاحب کو پھر موقع دوں. نہیں، ہو گیا. شکریہ آپ کا. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جتنی چھوٹی سی میری معلومات ہے اپنے مذہب کے، ہمیں جو پڑھایا گیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. لیکن اکثر کبھی آپ مجمع میں جائیں یا خطبے میں جائیں، یہ ذکر نہیں ہوتا کہ بھائی وقت کی پابندی کرو، کسی کو جو زبان دو اس کے اوپر اپنا پورا کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو. اس چیزوں پہ کام ہے. اور اکثر جو مجھ جیسا کبھی کوئی یوٹیوب پہ چلا جائے تو اکثر کچھ ملاؤں کے وہ ٹوٹے لگے ہوتے ہیں کہ جی
آپ نے درود پڑھ لیا تو آپ کے یہاں تو پیسوں کی بارش ہی ہو گئی. کسی نے آپ نے یہ کوئی بھی اللہ کا نام لے لیا تو آپ کے گھر میں رحمت ہی رحمت ہوئی. کبھی مجھے بہت کم ایسا سننے کو ملا کہ جی آپ محنت کرو گے، محنت خون پسینے کی کمائی میں برکت ہوگی، یا اللہ سے مانگو تو برکت مانگو. تو میری یہ چھوٹی سی ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا. آپ کی کیا رائے اس بارے میں؟ جی، آپ افضل صاحب ہیں؟ جی جی افضل صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی یہ بالکل صحیح ہے. یہ جو ہے نا وقت کی پابندی، سچائی، محنت، دیانتداری، یہ تو در حقیقت ایمان کے پری ریکوزٹس ہیں. یعنی سچا ایمان ان کے بغیر آ نہیں سکتا، اور اگر آ گیا ہے تو پھر وہ آ کر ان خوبیوں کو پیدا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان کو بیان ایسے فرمایا ہے کہ یہ تو مومن کی شخصیت کا حصہ ہے. جب اللہ کا پیغام آتا ہے تو آخر کوئی وجہ ہے نا کہ کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں. کوئی وجہ ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے مانا اور ابو لہب نے نہیں مانا. وہ جھوٹا مکار انسان تھا، یہ سچے دیانتدار انسان تھے. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سچے کھرے دیانتدار ہیں اور وہ خوبیاں رکھتے ہیں کہ جن میں سے بعض کا ذکر آپ نے کیا، وہی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں. اور جو دوسرے ہیں وہ اگر ایمان لائیں گے تو پھر وہ سٹرگل کریں گے کہ اپنے اندر کی ان خامیوں کو دور کریں. یہ جو آپ باتیں سنتے ہیں یہ اصل میں اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ مان لیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. نہیں، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. ہمارے بارے میں قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ وقالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے وہ اپنے ایمان کا وہ بیان کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ بڑا احسان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تو ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے فرما برداری قبول کر لی ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا داخل دل میں ہونا یہ ایک اور چیز ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے درود کے بارے میں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس اپنے اطمینان اور یقین کے ساتھ درود پڑھتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دین دیا ہے اللہ کا، وہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور آپ کے ذریعے سے یہ نعمت ہم کو ملی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کا ہم پر احسان ہے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اگر محض یہ کچھ الفاظ ہیں کہ جن کو بیان کیا جا رہا ہے صرف ثواب کے لیے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا. تو اس لیے یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں اس صحیح بات کو واضح کرتے رہیں. جی عدیل صاحب. سر آپ نے بات کی تھی حکمت کی نا، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت کے ہوتے ہیں یا حکمت سے فیصلہ کیا جاتا ہے. سر یہ ہم اپنی زندگی کے اندر کیسے ہر فیصلے پہ یہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ فیصلہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حکمت والا فیصلہ ہے. مثلاً مثال کے طور پر اگر انسان، جیسے ابھی یہ درود کی بات ہی ہوئی ہے کہ ایفرٹ نہیں کریں گے مگر ہم دعا کریں گے، اور دعا کے نتیجے میں اگر ہمیں نہیں ملتا تو کیا ہم، اور ایفرٹ ہم نہیں کر رہے تو کیا ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا؟ تو یہ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے اپنی پرسنل زندگی کے اندر؟ نہیں، تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا، بالکل حکمت کے مطابق ہے. اللہ کی حکمت میں یہ بات طے تھی کہ آپ صرف دعا کریں گے اور سمجھیں گے کہ جو دعا کے اندر کوئی ایسا جادو ہے
کہ ہم کریں گے کچھ نہیں، ہم اپنے عمل کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہمارا رویہ وہی کا وہی رہے گا اور کچھ ہو جائے گا، تو یہ تو اللہ کی حکمت ہے کہ ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، ان کی دعا کا نتیجہ ان کے سامنے نہیں آئے گا. یہ حکمت تو بالکل سمجھ میں آتی ہے. لیکن جس شخص کا یہ رویہ ہے اس کو یہ توفیق کہاں ملے گی کہ وہ یہ سمجھے کہ اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے؟ بھائی حکمت تو واضح ہے کہ آپ نے اپنا رویہ تو ٹھیک کیا نہیں ہے، اور آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے اس کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تو حکمت بالکل واضح ہے کہ وہ تو لوگوں کی دعائیں سنتا اور قبول فرماتا ہے اسی بنیاد پر کہ ان کا رویہ کیا ہے. تو یہ تو ہمیں ہر حال میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر میں بار بار دعا کر رہا ہوں اور میرے اپنے توقع کے مطابق دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، یا تو میری کوئی کوتاہی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اس سے بہتر کوئی فیصلہ کیے ہوئے ہے، یا وہ میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے. تو انسان کو اسی اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس کے رسپانسز کو سمجھنا چاہیے. جی نورین صاحبہ. ان میوٹ کیجئے اپنے آپ کو. نورین صاحبہ اگر آپ جی 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 السلام علیکم. جی سوال کیجئے نورین صاحب. ویسے میرے آنسر جو ابھی لاسٹ آپ نے سینٹینس کیا نا مجھے اس میں مل گیا کہ صبر کیجیے، تو پھر میں چھوٹا جی سا شیئر کر دیتی ہوں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ انسان جو ہے نا چھوٹے معاملات میں اپنی ایفرٹس لگا رہا ہو، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اس کی سرکل اور کنسرن سے باہر ہوتے ہیں، جیسے حکومتی معاملات سمجھ لیں، یا جہاں پر وہ موجود ہے جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ انٹر کنیکٹ ہوتا ہے، وہاں پر اس کی نہ بات کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا فیل ہوتا ہے. تو دعا کا سہارا بھی انسان لیتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی کنڈیشن میں ایگزرشن میں چلا جائے کہ میں کیسے ٹھیک کروں، سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو کوئی ایسی آپ ظاہر آپ کے پاس بھی پتہ نہیں کا آنسر ہے، آپ بتائیے مجھے. نہیں، اس کا تو جواب یہ ہے کہ آپ جس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں اس چیز کی فکر کریں، اور جس چیز کی آپ کی ذمہ داری براہ راست نہیں ہے اس کے لیے اتنی ہی فکر کریں جتنی کہ آپ کو کرنی چاہیے. بعض اوقات بعض لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں ذمے میں لے لیتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یعنی ہم کو اگر مثال کے طور پر حکومت کے لیول پر کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی کوئی خواہش ہے، ضرور دعا کریں. ہمارے کوئی جان پہچان میں لوگ ہیں کہ جو انفلوئنس رکھتے ہیں ان کو ضرور اپروچ کریں، لیکن اس کو اپنے اوپر ایسے طاری نہ کریں کہ اس کی وجہ سے ہم بالکل نڈھال ہو جائیں. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ بعض لوگوں میں بڑی ایک خواہ کی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. میں نے ابھی حال ہی میں کسی سے پوچھا جی کہ آپ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ تو مجھے سمجھائیں. تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے کوئی قریب کے کوئی صاحب تھے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تو بہت دعائیں کی. میں نے گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ وہ صاحب ٹھیک ہو جائیں آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا سارا نظام ہی بدل دے گا. یعنی پھر تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا. اللہ کی دنیا اس طرح اس اصول پہ تو نہیں چل رہی کہ آپ کسی کی اصلاح کے لیے دعا کریں اور وہ خود کوئی کوشش نہ کرے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو آپ کو اپنی لمٹس کو سمجھنا چاہیے. دعا کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی آپ توقع اتنی زیادہ رکھ لیں کہ اگر وہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق پوری نہ ہو تو آپ پریشان ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کی حکمت پر ایمان نہیں رکھا ہوا. اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی حکمت بالاتر ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. چلیے جی انشاءاللہ اگلے جمعرات کو اور جمعے کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.